اللہ 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 کہ مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی. لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں. عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابیض مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسر الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب ویذا التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والین مریکتا واکرمہم عشیرتا من راو بداہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی. الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے وہ دی ترجمہ کی تھا. الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں. مولا علی فرمانے حضور دے مبارک ابرو لمے لمے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میرے علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوات وی آمنو گھڑیاں. مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے. ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا. میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرمانے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. پیر صاحب فرمانے نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی. حضور دا تے تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول. میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو. وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ کہندے سانو منو. حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیاں نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں. خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین. انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو
تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے؟ خالد بن ولید کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں، میں اگے جانا ہے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، سچ آنکھاں تے رب دی۔ اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے تے نعت لکھی، ٹھنڈا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچاں تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے، تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون، بابا کی ہوئی؟ فرمایا لب بام بھی پکارا، سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی وجہ۔ امام حسن فرماندے میرے ماموں فرماندے سن کان رسول اللہ متواصل اللحظان، حضور سدا ہی پریشان رہے۔ کیوں جی تواصل ہے یا تواصل، تواصلاً فہو متواصل، حضور کدی بھی پریشانی تو خالی نہیں ہوئے، جنہ ساری زندگی تیرے واسطے جڑے پریشان رہے، تو ایک رات 2 گھنٹے انہاں واسطے جاگے تو تو پریشان ہو جائے۔ بس اے میں تو گل کرنی سی۔ امام حسن فرماندے دائم الفکرت، کہنے حضور ہمیشہ ہی فکر مند رہے کہ میری امت کا کیا بنے۔ لیست لہو راحتن، حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، امام حسن دی گواہی۔ تے تو جلیا 20 قسم دے کھان، مولی خادم ایئر کنڈیشن گڈی چایا تھے 20 ایتھے لگیا تے مولی خادم بڑا کم کر رہے جی جناب، تقریر کر کے تے پھر جا کے سو جانا ہے، 20 قسم دے کھانے کھا کے جلیا۔ صحابہ تے اوسن خندق کھودی، پھر بھوک لگی، حضور عرض کی تھی، حضور نے فرمایا کوئی شے نہیں، پیٹ تے پتھر پدے، پھر رسول اللہ نے فرمایا ہن مٹی چاؤ۔ 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے اعتراض کرنا، تو دین نو دتا کیوے؟ جے کوئی اعتراض کر سکدا تے صحابہ کہندے حضور سانو دین نے دتا کہ پہلے خندق کھدوائی نے، روٹی بھی کوئی نہیں، پھر حضور نے فرمایا مٹی چاؤ، صحابہ مٹی دے ٹوکرے انج رکھے تے قیامت تک دسیا جلے ہو اسی اس حال وچ بھی کیڑے غلام ہاں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ فرمایا خندق کھود کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھوک دی وجہ تو پتھر بن کے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تے گرم کپڑے بھی کوئی نہیں سن صحابہ کو، تے فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے۔ 20 قسم دے کھانے کھا کے جلیا، کیڑی محفل میلاد تو پریشان ہے؟ اے جناب گرم جگہ تے بیٹھا تے تیرے واسطے کوئی، میں اس واسطے گل نہ کرنا کہ رسول اللہ تیرے واسطے ہمیشہ پریشان رہا، تو 1 گھنٹہ راتی جاگے تے کہندے او جی بڑی دیر کر دیتی مولانا صاحب نے۔ مولانا صاحب دیر نہیں کی تھی، مولانا میں تو حضور کدی ستے ہی نہیں، جے دل راتی تک بڑی مشکل ہی کوئی موقع ملتا ہے، تو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، بھئی جانا تے ہے تے چجدا تے جائے بند۔ تے فرشتے کہہ جان سو جا، تے جیڑا دنیا تے ستا رہا فرشتے کہن گے تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، تو بڑا مصروف آدمی سی، ہن دس کی کر کے آیا۔ تے جیڑے غلام ہون گے غازی علم الدین کو پوچھے آئے سن فرشتے، انہاں کہا کوئی نہیں آئے۔ کیوں جی؟ انہاں کہا کوئی نہیں آیا۔ غازی کو پوچھنا کی سی فرشتے نے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، انہیں کہا کہ جلے ہوئے ہو، گردن کٹا کے تے آ گیا، اور بھی کچھ رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی رہنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگاں نال میں ایک آخری گل کرن لگا، تسی ایکو لاٹھی لے کے سارے مولویاں نو چک دیو، انج گل نہیں ہوندی، یہ غلط بات ہے۔ تساں مولوی ویکھی کوئی نہیں، ہاں تساں مولوی ویکھی کوئی نہیں۔ مولوی کفایت علی کافی، علامہ فضل حق خیر آبادی، کالے پانی مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی فرمایا تسی کی سمجھ دو، میں مونج دا لباس پا کے بھی عربی چ حضور دیا نعتاں لکھ دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ کوڑے کھاندے رہے، امام ربانی قلعہ گوالی یار جا کے بھی اللہ اکبر دی اذاناں دیتے۔ ہاں جی یہ مولوی تسی ویکھی کوئی نہیں۔ ساڈے بابے بھی شفاعت دی گل کیتی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ اے بات میں پڑھے لکھے لوگاں نال، پڑھے لکھے تو کوئی نہیں ہوندے، انہاں نوں کلو واللہ بھی نہیں آندی، پکی بات ہے۔ ہاں جی جس قوم دا وزیر داخلہ نوں کلو واللہ نہ آوے یار، باقی اسلام دا تو اللہ حافظ ہے نا، کلو واللہ احد ولم یلد ولم یلد۔ ہنسنے والی باتیں نہیں بچے، اوے رونے والی باتیں۔ بڑا بیرسٹر اعتزاز حسن، اس کو کلو واللہ نہیں آئی، جن کو کلو واللہ نہ آئے انہوں نے ہمیں بتانا ہے حضور کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں داتا علی حجویری نہیں بتانا ہے حضور کی ناموس۔
ہاں جی ہاں اپنے گل اسی کوئی یا تو ساڈے نال گل کرو دین دی